الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیپال اور انڈیا کی ٹینشن۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیپال اور انڈیا کی بھی ٹینشن روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اس کا آج جو تازہ ترین واقعہ ہوا جس میں نیپالی بارڈر پولیس فورس نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک انڈین شہری ہلاک ہوا اور متعدد زخمی ہوئے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا کی اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اسی طرح کی صورتحال، پہلے تو وہ پاکستان کے ساتھ LOC پر اس طرح کی فائرنگ ہوتی تھی، تو یہ اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی کہ انڈیا اور نیپال میں اس طرح کی ٹینشن ہو اور بارڈر پہ اس طرح فائرنگ ہو۔ یہ بہت ایک ان یوزول واقعہ ہے، اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی پتہ ہے۔ تو اس سے انڈین ساؤتھ بلاک بھی ہل کے رہ گیا، چونکہ نیپال کے ساتھ ان کا بہت ریلیشن تھا، تو وہ تو نیپال کو اپنا ہی ایک حصہ سمجھتے تھے، اور وہاں ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں نیپال میں۔ تو پاکستان کے بعد چین کے ساتھ ٹینشن ہوئی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں نیپال، اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی سری لنکا کے ساتھ بھی اسی طرح بہت زیادہ ٹینشن ہے، اور سری لنکا کو انڈیا توڑنے والا تھا، وہ تو پاکستان آرمی نے جا کے ہیلپ آؤٹ کیا، اور جو ان کے بغاوت ہو رہی تھی اس لیے کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کا سری لنکا گورنمنٹ اور فوج بڑی مترف ہے، اور وہ ہمیشہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ تو انڈیا نے ہوا یا کہ انڈیا بڑی بری طرح پھنس گیا۔ انڈیا نے کوشش کی امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا کو گھیرنے کی، لیکن وہ پالیسیاں مجھے لگتا ہے انڈیا کے گلے پڑ رہی ہے۔ تو کسی بھی ہمسائے کے ساتھ انڈیا کا ریلیشن اس وقت کو اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو چلو پہلے ہی ان کا ریلیشن ایسا تھا، اب جو چین کا ساتھ سٹینڈ آف ہوا، چین کے بعد اور جو نیشنل امینڈمنٹ سٹیزن ایکٹ وہ لے کے آنا چاہتا تھا، اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھی ان کے ٹائز پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو اب جو نیپال ہے، نیپال کے ساتھ بھی صورتحال یہ ہو گیا۔ یہ سارا جو ایشو ہوا ہے وہ جو نیپال نے نقشہ جاری کیا، ان کے مطابق ہماری ٹیریٹری ہے جس پہ انڈین روڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کالا پانی وہ ہماری ٹیریٹری ہے۔ انہوں نے نقشہ اپنی پارلیمنٹ سے پاس کرا، انہوں نے کہا ہمارا علاقہ ہے، ہم زور سے بھی اور لڑ کے بھی یہ لیں گے، اور اپنا ایک ایک انچ کے اب دفاع کریں گے۔ تو اس سے دونوں کے فوجوں کے درمیان ٹینشن بڑھ گئی، اور نیپال نے اپنی فوج بھی بارڈر پہ تعینات کر دی۔ تو آج نیپالی سورسز کے مطابق انہوں نے کہا کہ کچھ انڈین غیر قانونی طور پر نیپال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر انہیں روکا گیا اور فائرنگ ہوئی، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ انڈین جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ انڈین کاشتکار تھے جو ان بارڈر کے علاقے میں، جس پر نیپالی پولیس نے بغیر کسی وجہ سے ان پرووک فائرنگ کر دی ہے۔ یہ تو میٹر آف انویسٹیگیشن ہے، دونوں ہی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایک اپنا ورژن دے رہا ہے، دوسرا اپنا ورژن دے رہا ہے، لیکن اس نے انڈین ساؤتھ بلاک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ اب دیکھو ہر طرف ہی ٹینشن ہے مودی کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اور انڈین فوج کے لیے بھی۔ تو کوئی بھی فوج اتنے زیادہ محاذ ایک ساتھ نہیں کھول سکتی، اور نہ کھولتی، اور نہ ہی آپ اسے کامیابی سے ٹیکل کر سکتے ہو۔ پاکستان کے ساتھ پہلے سٹینڈ آف ہے، اب چائنا کے ساتھ بھی ہو گیا، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، اب نیپال کے ساتھ بھی سٹینڈ آف ہو گیا۔ تو کتنی طرف فوج آپ کی توجہ دے گی، اور کس کس کے ساتھ آپ لڑو گے؟ تو ہمارے انڈین دوستوں کو بھی چاہیے کہ اپنی گورنمنٹ پہ بھی پریشر ڈالیں، تمام ہمسایوں سے اچھے ریلیشن رکھیں۔ نیپال سے آپ کا بہت اچھا رشتہ تھا، بہت اچھا ریلیشن تھا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو نیپال بھی بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا اور آپ کے خلاف ہو کے وہ چائنا بلاک میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نے آپ نے اچھا کیا ہو اور آپ اس کے ساتھ بہت اچھے ہو، تو اگر کوئی بندہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے، جو کنٹری چینج کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے ہر طرف، اسے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ میں تو بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں، یہ مودی گورنمنٹ نے انڈیا کو، جو مودی کہہ رہا تھا ہم پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر دیں گے، اب دیکھو، میرے اپنے انڈین دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تو اب تنہا نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے مودی نے انڈیا کو ہی تنہا کر دیا۔ تو پاکستان کو تو کوئی یا چائنا کو فائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے حکمران اس طرح کے ہو گئے۔ پوری دنیا میں جس طرح اب مودی کی عزت افزائی ہو رہی ہے، وہ آپ نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہو، آرٹیکل لکھی جا رہے ہیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہو، اور ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، کارٹون بنتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو جو بھی گورنمنٹ بنیاد پرستی کی طرف جائے گی، آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گی۔
تو اگر آپ نیپال بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو پھر آپ اپنی فارن پالیسی کا اندازہ لگا لیں اور اپنی فارن پالیسی کو اثر نو آپ کو جائزہ لینا ہوگا. اگر آپ اسی طرح کرتے رہے، اسی طرح چیزیں کرتے رہے تو بالکل آپ دنیا میں پہلے تو انسان اپنے خطے میں مضبوط ہوتا ہے، جو آپ کا سراؤنڈڈ ایریا ہوتا ہے اس میں آپ کو مضبوط ہونا ہوئی ہے. اگر کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ اپنے محلے کی سطح پر، گلی کی سطح پر یا اپنے گاؤں میں ہی اس کا اچھا اثر رسوخ نہیں ہوگا اور گاؤں میں ہی اچھا تعلق نہیں ہوگا تو وہ شہر میں پھر آگے کیسے جائے گا. تو اسی طرح اگر انڈیا جو UN کا ممبر بھی بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت بڑی پاور ہوں، بننا بھی چاہتا ہے، اگر آپ ایشو اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہی ریزالو نہیں کرو گے تو پھر آپ کیسے UN میں بیٹھ کے کہیں گے کہ میں انصاف کر سکتا. آپ جب خود UN کی قراردادوں کو جو سیکیورٹی کونسل میں اس پہ آپ عمل نہیں کرو گے، کشمیر کے بارے میں کتنی متعدد قراردادیں ہیں جو آپ خود گئے تھے UN میں، اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا. آپ پلیبسائٹ کروا دیں. اگر کشمیری آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ایز اے انسان حق دینا چاہیے. اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کسی کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل انڈین گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کا عرصہ نو جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ دیکھ لیں نیپال جیسی کنٹری بھی آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ الرحمن الرحیم.